قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ آج کا فتنہ دین سے اجنبیت کا فتنہ ہے۔ بدأ دینا غریبا، اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مصداق جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ دین اجنبیت سے شروع ہوا تھا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ یہی ہماری آج کی حدیث بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچتی ہے۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فطوبی للغرباء۔ اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی تھی، اور یاد رکھیے کہ عربی میں لفظ غریب وہ لفظ نہیں جو آج میں اور آپ پور اور نیڈی کے طور پہ سمجھتے ہیں، بلکہ غریب کہتے ہیں اجنبی کو، اسٹرینجر کو، ایلین بن جانا۔ مکہ کے جس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، وہاں نام تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا ہی چلتا تھا، نسبت انہی سے تھی، خود کو مسلمان کہتے تھے، لیکن ماں باپ اور باپ دادا کی روایات کے نام پہ، کہیں کلچر کے نام پہ، کہیں رسم و رواج کے نام پہ انہوں نے پورے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، کہ جس کو آج کہیے کہ جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا۔ جب قوموں کے اوپر اس قسم کا زوال آتا ہے کہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نام کی نسبت رکھنے کو ہی اپنے جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھیں، تو پھر دین پر یہ اجنبیت طاری ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ اور پھر یہ حالت غربت کی طرف لوٹ آئے گی، پس غربا یعنی ایسے اسٹرینجرز اور ایسے ایلینز کے لیے خوشخبری ہو۔ تو آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں دین پہ عمل کرنے والا ہمیں اجنبی دکھتا ہے، اور دین کو صرف رسم کے طور پر لینے والا ہمیں ان لگتا ہے۔ آپ اس کی اپنے آپ سے چند جملوں میں بات پوچھ لیجئے، آج ہم نے اس کتاب کو کیا کر دیا؟ اسلام وہ ہیرا تھا جو آج مٹی میں ملا ہوا ہے اور کسی کو اس کی قدر نہیں۔ آج بدعات جانی پہچانی ہے، سنتیں اجنبی ہو گئی۔ آج قرآن خوانی کا لفظ بہت ان ہے، ایک جملے میں سمجھ آ جاتا ہے، ایصال ثواب سمجھ آ جاتا ہے، وظائف سمجھ آ جاتے ہیں لفظ کے اندر، لیکن کوئی کہہ دے کہ میں لفظی ترجمہ پڑھ رہی ہوں، میں قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھوں گی ترجمہ، اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے بھئی، یہ ہوتا ہے۔ پھر ہم عربی کے اندر سے ہی اردو بغیر دیکھے، انگلش کو دیکھے بغیر قرآن کو سمجھ، اچھا اس کا اندر اب تم بہت نیک ہو گئی ہو، اچھا اس میرے لیے دعا کرا لو۔ یعنی آج ہمارا وہ حال ہو گیا کہ دین کے بیسک نارمز جس پہ دین کی فاؤنڈیشن تھی، اس پہ اگر کوئی کھڑا ہو مثلاً توحید سے بات کر لیتے ہیں، جو آج صحیح معنوں میں توحید پہ آئے، لا الہ الا اللہ کے عملی تقاضے نہیں بھائی، لوگوں نے اس کو وہابی کا نام دے دیا۔ یاد رکھیں جس معاشرے میں اللہ کے نبی تھے اور آپ نے نبوت کے دعوے کے بعد جب لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو لوگوں کو بڑی عجیب لگی۔ سورہ سعد پہ اور پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، سورہ صافات میں بھی ذکر ہے کہ کیا سارے الہوں کو ملا کر تو ایک الہ کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کو جو کڑوے جملے سننے پڑے تھے اپنے قریبیوں سے مکہ میں، وہ یہی تھے کہ تو کیا باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ کر اب ایک نیا طریقہ لے آیا، اور ہم اتنوں سے مانگتے ہیں پھر بھی بیٹے کی جگہ کبھی بیٹی ہی مل جاتی ہے، اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ سب کو چھوڑ کر صرف ایک کو پکارو، ہم نہیں مانتے۔ یہ بڑی عجیب لگی بات۔ یاد کیجئے سیرت کی وہ جھلکی، میں نے بھی اپنی بچپن میں شاید سیرت کی کسی کتاب میں، یا سیرت تو کون پڑھاتا ہے، اسلامیات کی کتاب میں پڑھی ہوگی، کہ لوگوں کو اتنا عجیب لگا کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پہ لبیک کہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ہاں اس پہاڑ کے پیچھے سے اگر آپ کہیں کہ دشمن آ رہا ہے تو ہم اس بات کو تو مان جائیں گے۔ تو یاد رکھیے آج ہم مسلمان بھی اسی دور میں آ گئے۔ آج کوئی 5 وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگ جائے تو لوگ کہتے ہیں بہت نیک ہے۔ تو یہ تو بہت نیک ہونے والی بات نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہونے کی بات ہے۔ To pray 5 times is not to be religious, it's to be Muslim۔ لیکن لوگ داڑھی رکھے ہوئے کو دیکھیں گے بڑا بچہ نیک ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب سب نہیں کرتے تو پھر جو تھوڑا سا کرتے ہیں وہی معروف ہونے لگتے ہیں۔ آج ہمارے معیار بدل گئے، ہم نے اس قرآن کو
وہ کر دیا جو نہیں تھا۔ عمل کی کتاب تھی، ہم نے اس کو دعاؤں کی کتاب بنا دیا۔ زندوں کی کتاب تھی، ہم نے مردوں کے لیے بنا دیا۔ اللہ نے اس میں قوموں کے منشور رکھے تھے کہ اس کے مطابق قوانین بناؤ، ہم نے اس کو صرف قول و قسم کی کتاب بنا لیا۔ تو آج کا فتنہ یہ ہے کہ ہم دین سے اجنبی ہو گئے۔